السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على سید المرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تعالی الحمدللہ. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہمیں ویسے سن رہے تھے کہ کچھ بھی پڑھا جائے تو اس کو دل سے پڑھا جائے اور اس میں بالکل کیفیت کے ساتھ دل لگا کر پڑھا جائے. تو الحمدللہ میں نے بھی سلام کیا کل کی طرح آج بھی ویسی ہے نا. تو ہوتا ہی ہے کہ جب کسی چیز میں انسان کا ذہن بٹا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت میں توجہ اس طرف نہیں ہوگا. تو نماز میں بھی ہم نے ایسے کیا, پھر ہم نے سلام میں بھی ایسے کیا. اس طریقے سے ہر چیز کے اندر جو ہم اسی طریقے سے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. یہ نماز کے خشوع اور خضوع کا جو ٹاپک ہم نے سنا اس کے ذریعے ہم کو یہ ساری چیزیں سیکھنے کو بھی نہیں. انشاءاللہ جب تک ہم یہ چیز ہر چیز پر اپلائی کرتے رہیں گے ہماری ساری چیزیں درست ہوتی چلیں گی. کل ہم نے اور پرسوں جنازے کی نماز کے تعلق سے سماعت کروں, اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہو گئی جنازے کی نماز, تو اس کی دعا دہرا کر اور ہم آج نیا ٹاپک شروع کریں گے. جنازے کی نماز کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا وصغیرنا و کبیرنا وذکرنا و انسانا. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا وصغیرنا و کبیرنا وذکرنا و انسانا. یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اس کو دہراتے رہیں, اور جس کو اتنی یاد ہو گئی ہو تو اس کو یعنی 2-3 دن تک نہ بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد کرتے. جیسے ہمارا وظیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. اس طریقے سے اس دعا ہی کو وظیفہ بنا. یہ ویسے بھی دعا ہے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یہی پڑھتے رہیں انشاءاللہ, ہے نا. تو یہ یاد ہو جائے, پھر اس کے بعد اگلا جو ہے وہ آپ کو کتابوں میں مل جائے. جنازے کی دعا آپ کے ہر کسی کے پاس تو اسمارٹ فون ہے نا پہلے سے, تو اس کے اندر جو ہے جنازے کی دعا, جنازے کی نماز کی دعا آپ ڈالیں گے تو وہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے آگے کا جو ہے آپ یاد کریں. تو جنازے کی نماز کے بعد ایک نماز ہوتی ہے مسجد میں داخل ہونے کی نماز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ المسجد. یاد رہے گا نا انشاءاللہ. تو یہ 2 رکعتیں ہیں, یا اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں, اور یہ حقیقت میں مسجد کے ادب کے طور پر ہے, اور علماء کرام اس کو مسجد کا حق کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت ضرور پڑھیں. اس کو مسجد کا حق کہا گیا. اب آج کل کہاں کوئی مسجد کا حق ادا کرے, ہے نا. ہم لوگ کتنا حق ادا کرتے ہیں ہم کو پتہ ہے. نماز جو ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی آگے پیچھے کی نفل اڑا دیتے ہے نا. تو بچی وہ پڑھ کر اور کسی طریقے سے معاذ اللہ چھٹکارا حاصل کر فرض کی ادائیگی ہو گئی. اللہ ہو. لیکن اولیاء اکرام ایسے ہی اللہ کے ولی نہیں بنے, بلکہ وہی یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے. مسجد کا جو شخص حق ادا کرے گا
تو مسجد بھی اس کے تعلق سے اپنا حق ادا کرے. اللہ. مسجد کا حق ادا کرتی پتہ ہے. مسجد مان لیجیے کسی علاقے میں ہے اور اس میں جو نمازی وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, جس کی وجہ سے اس کا جو حصہ غیر آباد رہتا ہے, مسجد کا جو حصہ غیر آباد رہتا ہے, وہ ایسے لوگوں کے تعلق سے بد دعا کرتی ہے. اے اللہ, جن لوگوں نے مجھے ویران کیا تو انہیں ویران کر, جنہوں نے مجھے غیر آباد کیا تو انہیں بھی غیر آباد کر, اور جو لوگ چاہتے ہیں مسجد کو آباد کرتے ہیں تو اس کے لیے مسجد دعا. سبحان اللہ. اے اللہ, جس نے مجھے آباد کیا تو اسے آباد کر. سبحان اللہ. ہے نا, تو اس کا حق ادا کریں گے تو وہ ہمارا حق ادا کرے گی کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے گی. ٹھیک ہے نا. مسجد کی دعا سے, مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا. اللہ کے نبی دعا کریں, اللہ کا گھر دعا کرے, اللہ کے رسول دعا کریں, اللہ کے ولی دعا کریں, تو پھر یہ بڑی اللہ کے فرشتے دعا کریں, ہے نا, اور اللہ کے نیک بندے دعا کریں تو کام آتا ہے ان سب. تو یہ 2 یا اس سے زیادہ رکعت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. تحیۃ المسجد سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے کہ سنت مؤکدہ ہی ہے, لیکن اب لوگ اس مؤکدہ کو ادا نہیں کرتے. اگرچہ امام, اور یہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے, اگرچہ امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہو پھر بھی اگر مسجد میں داخل ہوا تو امام شافعی کے جو ماننے والے جو ہے نا, ان کے اوپر ضروری کہ وہ تب بھی پڑھیں, یعنی مسجد کا حق ادا کریں. لیکن ہم حنفی ہیں سب. یہاں کوئی شافعی ہے؟ کوئی بھی شافعی نہیں ہے نا, یہاں کوئی بھی شافعی نہیں ہے نا. شافعی اور کوئی کیسے معلوم پڑے گا. اچھا, ایک کوشچن ہے, آگے بات تو ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ. ہم لوگوں کو, ہم شافعی ہیں یا حنفی ہیں, یہ کن لوگوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے وہ انگلی اٹھائیں. یہ شافعی حنفی کا مسئلہ کیا ہے نہیں معلوم ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا. اصل میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, اس پر تھوڑا سا بول لیتے ہیں پھر اس کے بعد, کہ یہ تحیۃ المسجد جو ہے زیادہ بڑا ٹاپک نہیں ہے, تو 2 پیج ہم لوگ کر دیں گے اس کو, لیکن پہلے یہ سن لیتے ہیں انشاءاللہ. تحیۃ المسجد کے علاوہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, احادیث میں نماز کا طریقہ موجود ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. یاد رکھو انشاءاللہ, یہ حدیث جو ہے نا تمام طریقوں کی اصل ہے, یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ. اس پر کتنی حدیث ہے؟ ہزاروں حدیث ہے نماز کے اوپر ہے, کہ نماز کے طریقے پر شروع سے لے کے آخر تک. اور میں سمجھتا ہوں, مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے, کہ سب سے زیادہ احادیث اگر کسی چیز کے لیے ہے تو وہ نماز کے لیے ہوگی, ہے نا. کیونکہ نماز میں اتنے رکن ہیں, اتنے ارکان ہیں, اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, سنتیں ہیں, فرض ہیں, واجبات ہیں, ہے نا. تو اور ہر جو فزیکل ہماری جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ نماز میں, ہر چیز کے پیچھے ایک چیز کے پیچھے کئی حدیث ہیں. تو اب اتنی بہت ساری احادیث ہیں, لیکن سرکار نے کیا فرمایا, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھے ہو. ہم لوگوں نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. تو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بتایا, تو بتایا وہ صحابہ ہیں, تو وہ حدیث بن گئی. اب بہت ساری حدیث ہے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, ہزاروں حدیث ہے. اب ہزاروں حدیث ہیں, اس کے اندر کسی میں آیا رفع دین کرو, کسی میں آیا رفع دین مت کرو, کسی میں آیا ناف کے اوپر ہاتھ باندھو, کسی میں آیا ناف کے نیچے ہاتھ باندھو, کسی میں آیا کہ رکوع سے اٹھو تو بھی رفع دین کرو, کسی میں آیا کہ وہ یہ پہلے ہوتا تھا بعد میں جو ہے یہ منسوخ ہو گیا, یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا, یعنی رفع دین کرنے سے سرکار نے منع فرما دیا. تو ایسی اتنی بہت ساری حدیث ہے, اور سرکار علیہ السلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو کیا کریں ہم؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے وقت میں بہت سارے صحابہ اکرام تھے کہ جو کچھ احادیث پر عمل کرتے تھے, کچھ تھے کہ کچھ احادیث پر عمل کرتے تھے. ان کے بعد جو تابعین حضرات ہیں, تابعین میں بھی جو جس صحابی کو فالو کرتا تھا وہ اس پر عمل کرتا تھا. تھوڑا اختلاف تھوڑا زیادہ تھا. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی شخصیت تھی, ایسا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ انہوں نے اس پر ریسرچ کی. ٹھیک ہے, آج ہم بیمار ہوتے ہیں
تو ہمارے جسم کے معاملات پر، آنکھوں کے معاملے میں، دل کے معاملے میں، زبان کے، کان کے، پیٹ کے معاملے میں اگر سائنٹسٹ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں، پوری زندگی ان کو ایک ہی چیز کے پیچھے ہو جاتی ہے. جیسے کوئی جو دل پہ ریسرچ کر رہا ہے تو اس کی پوری لائف، ایسے ہزاروں سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو دل ہی پر ریسرچ کر رہے ہیں پوری زندگی، ان کو ہارٹ اسپیشلسٹ بولتے ہیں، ہے نا. کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے تو زندگی اس کی آئی اسپیشلسٹ میں ہی گزر جاتی ہے، اسی کی ریسرچ میں چلی جاتی. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی احادیث میں غور و خوض کیا، اس میں ریسرچ کی. تو انہوں نے یہ جو احادیث کو سمجھ کر اور جو طریقہ مزین کیا اس کو حنفی طریقہ کہتے ہیں. سمجھ آیا کتنا ایزیلی، یعنی شارٹ کٹ میں آپ کی سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو احادیث موجود تھیں اور انہوں نے صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بھی تھا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ تابعی، جنہوں نے صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو صحابہ کرام کو آنکھوں سے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو اب کوئی شخص جو صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ایگزیکٹ بتا سکتا ہے کہ کیسے نماز ہوتی ہے، یا جس نے نہیں دیکھا وہ بتا سکتا ہے؟ جس نے دیکھا ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. کیونکہ الفاظ جو لکھے ہوتے ہیں اس میں کچھ ہیر پھیر بھی ہو سکتا ہے، کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. کچھ ہیر پھیر سے مراد دیکھا کچھ، تو اس کو الفاظ جو استعمال کیے بولنے میں اس سے اس کا کوئی دوسرا معنی بھی نکلتا ہے نا. یعنی اگر کوئی چیز دیکھ کر ہم نے اس کو الفاظوں کے ذریعے کہہ دیا کہ ایسا ہو گیا، جیسے کہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اٹھو مت بیٹھو. میں اگر آپ سے کہوں اٹھو مت بیٹھو، آپ کیا کرو گے؟ اٹھ جاؤ گے. اور میں وہی کہوں لفظ اٹھو مت بیٹھو، کیا کرو گے؟ بیٹھ جاؤ گے. اب اگر اس کو اگر لکھا جائے، میں آپ کو لیٹر میں لکھ کے بھیج دوں، میں آپ کو کہوں کچھ نہیں ہے، لکھوں اٹھو مت بیٹھو اور آپ کو دکھا دوں اس حکم پر عمل کرو، کیا کرو گے؟ کچھ لوگ اٹھو مت کہہ کے بیٹھے رہ جائیں، اور کچھ کہیں گے اٹھو مت بیٹھو تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. ہوگا یا نہیں؟ کنفیوژن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن جو دیکھتا ہے اس کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کہ کیا کرنا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور انہوں نے جو اس میں غور و خوض کی اور جو ریسرچ کی اس کے مطابق انہوں نے جو طریقہ بتایا، تو لوگوں نے ان کے علم کا لوہا مانا اور ان کے علم کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو فالو کیا. تو ان کے فالوورز کو حنفی کہا ہے. اور یہ کون سے سن ہجری میں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ؟ سن 80 ہجری، 80 سن 80 ہجری کب کی ہے؟ سن 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اس کے 19 سال بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے. کتنے قریب کے ہوں گے؟ اس کے بعد کتنے صحابہ کرام تھے موجود تھے، تو ان میں انہوں نے زندگی گزاری اور ان سے انہوں نے یعنی علم بھی سیکھا. اور کہاں کے تھے یہ؟ کوفہ. کوفہ وہ ہے کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافت تھا، ہے نا. وہاں پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافت تھا تو بہت سارے صحابہ کرام اور علماء دین جو ہے وہاں سب جمع تھے. تو اس بستی میں، اس شہر میں یہ پیدا ہوئے، تو انہوں نے کتنا علم حاصل کیا ہوگا اور کیسا علم ہوگا. اس کے تعلق سے علماء کرام فرماتے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے. سرکار علیہ السلام نے بہت سارے پریڈکشن کیے نا، غیب کی باتیں بتائیں جو ہونے والی، قیامت آنے سے پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا، ہے نا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کا جو علاقہ تھا اس کا کچھ نام تھا، کوفہ ہی ہے. تو حدیث میں کوفہ لفظ ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں. جہاں وہ پیدا ہوئے نا اس علاقے کا نام سرکار علیہ السلام نے لیا اور کہا کہ اس علاقے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایسا علم والا پیدا ہوگا کہ اگر علم سوریا تارے میں بھی ہوگا تو وہ تلاش کر لیں. یعنی اتنا علم والا اور اتنا ریسرچر ہوگا، سمجھنا ہے. تو وہی ہوا کہ امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر اس علاقے میں کوئی اتنا بڑا امام پیدا نہیں ہوا کہ جو اتنا مشہور ہوا. تو امام ابو حنیفہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو سرکار نے کہی تھی اس کے مصداق جو ہے امام ابو حنیفہ ہی ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی وہ ذات ہے کہ ان کی ریسرچ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ حنفی رہے. پورے ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ تعداد حنفیوں کی میکسیمم، اور مجھے پرفیکٹ تو نہیں پتا لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کم سے کم 60-70% تو حنفی ہوں. یہ میں نے بہت احتیاط سے کم کر کے بتایا، بہت ڈر کے بتایا. 60-70% ہوں گا. اور اس کے بعد جو ہے شافعی سیکنڈ نمبر پر، پھر حنبلی اور مالکی بہت کم. تو اب یہ امام شافعی کا مسئلہ کیسے ہوا؟
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے علم جو ہے وہ یعنی حاصل کرنے والے یعنی بہت سارے دشمنان دین جو تھے انہوں نے کئی ایسی حدیثیں بنا دی کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے، اور انہوں نے ایسی بہت ساری موضوع حدیث کہتے ہیں اس کو، جھوٹی حدیثیں مکس کر دی. تو اس کی وجہ سے سن 200 ہجری کے اندر، یہ معاف کرنا، یہ دوسری صدی ہجری کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر سے یعنی نئے طور سے ان کے اعتراف میں جو تابعی تھے، جو محدثین تھے، ان سے حدیثیں جمع کر اور اس کے حساب سے ایک نیا طریقہ بتایا کہ نہیں حدیث جو ہم کو ملی ہے تو اس کے حساب سے تو ایسا لگتا ہے تو ہم یہی پڑھیں، ہے نا. امام ابو حنیفہ کی اپنی ریسرچ ہے، لیکن یہ بھی مجتہد تھے، مجتہد یعنی یہ بھی ریسرچر تھے، تو ان کی بھی اپنی ریسرچ تھی، تو اس کے حساب سے انہوں نے بھی بتایا، تو ان کے بھی فالو کرنے والے ہو گئے. تو اس طریقے سے 4 مسلک ہوئے، اور یہاں تک کہ 5واں بھی تھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی یعنی امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے ان کو، لیکن وہ جو تھے ان کا مسلک زیادہ نہیں چلا اور ان کے فالوور زیادہ نہیں. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ بتایا پھر اس طریقے سے نماز پڑھنا لوگوں نے شروع کیا. تو جو لوگ ان کے طریقے پر آج تک نماز پڑھ رہے ہیں ان کو حنفی کہتے ہیں. ان کا طریقہ کیا ہے؟ جو اکثر اپنی مسجد ہے نا سب وہ زیادہ تر سب حنفی ہیں. ہماری مسجدوں میں جو نماز پڑھی ہے، یہاں پر شافعی مسجد ایک کوثر جامع مسجد ہے وہ شافعی ہے، اور ایک ریحان باغ کی مسجد شافعی تھی، لیکن اب وہ کیونکہ زیادہ شافعی لوگ تھے نہیں تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور پھر تو انہوں نے حنفی امام ہی رکھا، کیونکہ ان کے بنانے والے جو تھے نا وہ شافعی تھے، تو انہوں نے اس لیے شافعی مسجد بنائی. لیکن آس پاس میں رہنے والے نماز پڑھنے والے سب حنفی تھے، تو انہوں نے تھوڑے دن تک شافعی امام رکھا، پھر اس کے بعد میں انہوں نے حنفی امام رکھ دیا. اور کوئی شافعی مسجد کس کو پتہ ہے اپنے کوسا منگرا میں؟ امرت نگر میں ہو بھی شاید، ٹھیک ہے. تو اتنی کم ہے. بولنے کا مطلب یہ کہ ہم جو طریقے سے نماز پڑھتے ہیں حنفی ہے، اور جن کے ماں باپ جو ہے وہی پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، وہ سب حنفی، یہی حنفی طریقہ. اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ انسان حنفی طریقے سے پڑھے یا شافعی طریقے سے پڑھے. یہ ہے کہ بس ایک مرتبہ اس نے اپنی زندگی میں جس مسلک سے نماز پڑھنا شروع کی اس کو اپنی موت تک پھر اسی مسلک سے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے. اب جیسے ہم بڑے ہوئے، ہم نے آس پاس میں دیکھا حنفی طریقے سے نماز ہوتی ہے، ہم نے شروع کر دیا، لیکن پھر جب ہم نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد بہت زیادہ غور و خوض کی، پھر اس کے بعد ہم کو ایسا لگا نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ کا اٹریکشن زیادہ ہوا، آپ کو ایسا لگا نہیں مجھ کو شافعی طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے. وہ لیول ہم لوگ کا ہے ہی، یعنی اتنا زیادہ وہ یعنی کیا کہتے ہیں ڈیسیزن لینے کا، ڈیسیزن میکنگ کا ہمارے پاس جو ہے لیول نہیں. تو ہم لوگوں کے لیے نہیں، میں اس شخص کے لیے بول رہا ہوں جو ایسا لیول رکھتا ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہو اور مفتی ہو اور بہت زیادہ جانکاری رکھتا ہو تو وہ اپنے مسلک چینج ایک مرتبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایک مرتبہ، یہ نہیں کہ پھر چلو حنفی سے شافعی ہوا تھا پھر شافعی سے پھر حنفی ہوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ حنفی طریقے میں ہے کہ جو تحیۃ المسجد جو پڑھی جاتی ہے وہ جب امام خطبے کے لیے جمعہ کے دن کھڑا ہو جائے تو پھر تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا. لیکن امام شافعی کے یہاں پر ہے کہ وہ پہلے سے خطبے کے لیے امام کھڑا ہو جائے تب بھی وہ تحیۃ المسجد پڑھے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. یعنی پتہ چلا کہ تحیۃ المسجد کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اس سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ مسجد کا حق ہے. جب مسجد کا حق ہے تو ادا کرنا چاہیے. آگے تھوڑا سا اور یعنی اس کی ڈیٹیل کھلے گی انشاءاللہ، سنیں گے. اور اگر وہ نمازی فرض یا قضا نماز میں مشغول ہو جائے تو اس سے تحیۃ المسجد کے نوافل ادا ہو جاتے ہیں اور فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. پتہ چلا اگر وہ نمازی فرض یا قضا نماز میں مشغول ہو جائے، یعنی وہ داخل ہوا لیکن اس نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی لیکن کسی بھی نماز میں شامل ہو گیا تو وہ حق ادا ہو آیا سمجھ میں. تو پھر آپ کہیں گے کہ مسجد میں نماز پڑھنے تو جاتے ہی ہے، کوئی بھی نماز پڑھے تو حق تو ادا ہو گیا. تو پھر یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جو مسجد میں گیا ٹائم پاس کر کے واپس آ گیا. جیسے مسجد میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو اجتماع کی دعوت دیتے ہیں، ہے نا. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اجتماع میں جائیں گے لیکن نماز کا بھی یعنی اب وہ نمازی نہیں بنے، لیکن ہم نے پریشرائز کیا، سمجھایا آؤ تو اچھا لگے گا انشاءاللہ، سنو گے آپ کا دل بدلے گا، نمازی بن جاؤ گے، سدھر جاؤ گے، اچھے عمل کرنے لگو گے اور آخرت بن جائے گی انشاءاللہ، جنتی ہو جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے. اتنا سمجھانے پر شاید وہ کنوینس ہوا تو بولے ٹھیک ہے آ جاؤں گا.
لیکن نماز نہیں پڑھی، تو وہ آ گیا تو اس کو ضروری ہے کہ اگر مسجد میں آیا تو کم سے کم 2 رکعت تو تحیۃ المسجد پڑھے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے کہ اس میں آ گیا تو 2 رکعت تو کم سے کم پڑھنا چاہیے. سمجھ میں آیا کلیئر؟ اس لیے اس کو مسجد کا حق کہا جاتا ہے اور موقت کہا جاتا ہے. تو موقدہ ادا ہو جاتا ہے اگر ہم کسی بھی نماز میں لگ جائیں، مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس کا حق ادا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے یہ جو موقدہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. تو اس سے تحیۃ المسجد کے نوافل ادا ہو جاتے ہیں اور فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. کیونکہ لیکن اس کی نیت بھی رکھو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی ابتدا اس عبادت سے خالی نہ ہو. کون سی عبادت سے؟ نماز سے خالی نہ ہو، جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے. سن رہے نا دھیان سے؟ کیا ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وضو کے بغیر مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اب یہ دوسرا مسئلہ. پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. مسجد میں داخل ہوں گے تو مسجد میں نماز ضرور پڑھیں گے. بغیر نماز پڑھے مسجد سے باہر اگر نکلنا ہے، جیسے نماز کے ٹائم پر نہیں گئے اور ٹائم پر گئے تو کوئی نماز تو ہے نہیں، تو کیا کریں گے؟ تو بھی تم کو 2 رکعت پڑھ کر ہی باہر نکلنا، ورنہ ایسے ہی مسجد میں گھوم کر مت آؤ. اور اس کے علاوہ ایک آپشن اور بھی ہو، بعد میں بتائیں گے. اگر نماز نہیں پڑھنا ہے تو ایک آپشن اور بتائیں گے، اس کی فضیلت بھی پتہ چل جائے گی انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی، ابھی دوسرا مسئلہ، اس لیے وضو کے بغیر کبھی مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو یہ مکروہ ہے. مسجد میں کبھی بھی بے وضو داخل ہونا نہیں چاہیے. اب جب ہوگا داخل تو نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو چاہیے، تو بے وضو کیسے داخل ہو؟ اور یہ مسجد کا ادب بھی ہے کہ بے وضو اس میں داخل نہ ہو. اور اگر وہاں سے گزرنے یا بیٹھنے کے لیے داخل ہو، اگر جیسا ہے کہ کسی کو راستہ ہی مسجد سے، یعنی مان لو یار کوئی راستہ نہیں تھا، بند ہو گیا، کوئی راستہ تھا لیکن بند ہو گیا، آپ مسجد ہی سے نکل کے جا سکتے ہیں. تو اب وہ مسجد سے اگر نکلنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے جانا چاہتا ہے اور اس کو اب نماز نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کو گزرنا ہے جلدی سے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ 4 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو 4 مرتبہ پڑھ لے تو یہ حق ادا ہو جائے. اب اس کی فضیلت سنو. کہتے ہیں کہ یہ کلمات فضیلت کے اعتبار سے 2 رکعت کے برابر ہے. اگر کوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 بار پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 نفل پڑھ لی. تو اگر کوئی جلدی سے جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے. اگر آپ کو ایسا ہے کہ آپ نفل کثرت سے نہیں پڑھ سکتے، جیسے ابھی یہاں سے کوئی بمبئی جاتا ہے، اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے بمبئی پہنچنے، اب وہ ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھے بیٹھے یہی کلمات پڑھتے ہیں. تو ہر یعنی کس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 سیکنڈ لگے، ہے نا؟ 4 سیکنڈ کے اندر ہم نے اتنا پڑھ لیا، تو 4 چوک 16، ہر 16 سیکنڈ میں یعنی آپ کی 2 رکعت ہو رہی ہے نا. اور 1 منٹ کے اندر آپ کی کتنی؟ 8 رکعت ہو گئی. 1 منٹ میں 8 رکعت ہو گئی. اب 1 گھنٹے میں پکڑ لو پھر کتنی ہوگی، اتنی رکعتیں. پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ میں روزانہ 300 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ہے نا؟ کیلکولیشن کے بعد 200 یا 300 مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا 500 بھی ہو، ہے نا؟ بہرحال تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. بغیر یعنی مسجد سے میں جائے تو ضرور نماز پڑھے، یہ اس کا حق ہے. اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. اگر آپ نے اس کے علاوہ بھی کوئی نماز پڑھی تو وہ تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو گئی، تو وہ حق ادا ہو گیا. اور اگر گزرنے وغیرہ کے لیے یا خالی ایسے ہی جا کر بیٹھنے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم نے آواز دی کسی شخص کو رمیز بات میں، ہاں وہ بھی بولا میں آتا ہوں 10 منٹ، آپ نے کہا مسجد تو ہے ہی بازو میں، تو جا کے مسجد میں بیٹھ گئے، ہے نا؟ تو مسجد میں بیٹھ گئے تو آپ کو 2 رکعت پڑھنا، اور اگر 2 رکعت نہیں پڑھنا ہے تو پھر یہ 4 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ پھر باہر نکلو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے بھی اگر کوئی کرے تو ایسا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے مطابق مکروہ اوقات میں تحیۃ المسجد مکروہ نہیں ہے. جو مکروہ اوقات ہے نا، ابھی جو امام شافعی کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی شافعی ہے نہیں تو میں نہیں بتاتا، نہیں تو کنفیوژن ہوگی. یعنی جن اوقات میں نماز نہیں ہوتی، نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں ہوتی نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، جو مکروہ اوقات ہے اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو ان اوقات میں بھی اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے. یہ امام شافعی کے نزدیک ہے، حنفی میں نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کون سے وقت ہے؟ جیسے فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں ہے نا، تو اس میں شافعی اگر کوئی ہے اور اس وقت میں داخل ہوا تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے. اور پھر عصر کی نماز پڑھ لی تو اب مغرب کی نماز تک اس کو کوئی بھی نماز نہیں،
لیکن اگر مسجد میں داخل ہوا تو وہ تحت المسجد پڑھ سکتا ہے. یہ کون؟ شافعی کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں. اور یہ عصر کے بعد اور صبح کے بعد کا وقت ہے. نیز زوال آفتاب اور سورج کے طلوع غروب کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں تحت المسجد، لیکن یہ شافعی لوگ کے لیے، ہمارے لیے نہیں. کیونکہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دیکھو اب یہ روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی جو ہے وہ دلیل ہے، لیکن حدیث ہے تو سنتے ہیں انشاءاللہ. سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث سر آنکھوں پر، اور وہ ہمارے اگر کانوں میں اگر پڑ جائے تو یہ ہمارے لیے بڑے نصیب کی بات ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. عصر کی نماز ہو چکی تھی اور ابھی مغرب کی نماز باقی ہے، مطلب مغرب کا وقت ہوا نہیں، لیکن سرکار مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی. آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا، دیکھو یہی پوچھا جو حنفیوں کا مسئلہ ہے. پوچھا گیا کہ آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ سرکار نے اس سے منع کیا کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہے. یہی ہمارا مذہب ہے کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے ہمیں اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں یہ 2 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا جب داخل ہوتا، تو ایک وفد کی وجہ سے میں مشغول رہا تو میں نے اس کو ابھی پڑھا. سمجھا؟ یہ مسجد میں داخل ہونے کی نماز نہیں ہے، یعنی ظہر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ کسی خاص وجہ سے پڑھا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے نا حمزہ بھائی؟ خاص وجہ سے پڑھا کرتے تھے، لیکن اس وقت میں کسی وقت سے بات کرنے کی مشغولیت کی وجہ سے میں پڑھ نہ سکا، تو اس وجہ سے میں اب پڑھ رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام جب وہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو تحت المسجد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو امام شافعی نے اس حدیث کو دلیل بنا کر تحت المسجد کو کی اجازت دی. آئی سمجھ میں ریسرچ کیسی ہوتی ہے؟ یعنی وہ اس سے کمپیر کیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس حدیث پر عمل کیا کہ سرکار نے منع کیا، اور امام شافعی نے اس حدیث سے دلیل لی کہ یہ پڑھ سکتے. فرق ہو گیا، لیکن عمل دونوں کا حدیث پر ہے. عمل دونوں کا حدیث پر ہے، لیکن فرق آ گیا نا. تو پتہ چلا وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہے، لیکن ہم کو صرف یہی لائن معلوم ہے، باقی یہ ڈیٹیل نہیں پتا جو میں نے ابھی بتائی. تو کبھی کوئی خبیث جو غیر مقلد ہے وہ کہتا ہے ہم سے، غیر مقلد کس کو کہتے ہیں نا؟ جو حنفی کو بھی فالو نہیں کرتا ہے، شافعی کو بھی نہیں، مالکی کو بھی نہیں، حنبلی کو بھی. اچھا یہ کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ چاروں کو فالو نہیں کرتے؟ کتنے جن کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کتنے لوگ کو معلوم ہے؟ یعنی باقی لوگ کو نہیں معلوم کہ ان کو کوئی فالو نہیں کرتا. ارے اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم اہل امام نہیں، ہم اہل حدیث. ہم حدیث پڑھیں گے، خود سمجھیں گے اور خود یعنی فالو کریں گے. حدیث ہے تو کسی کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ سننے میں بات صحیح لگتی ہے نا، سننے میں بڑی آسان ہے، ہاں ہے نا، لیکن جب کرنے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ناممکن ہے. سمجھ میں؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے. اگر ایسا ہی ہوتا، یہ آج مسئلہ ہے تو سیکھ لیتے، تحت المسجد بعد میں سننا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. جو اماموں کو فالو کرتا ہے وہ کون ہے؟ مقلد. بولو ہے نا. ہم لوگ کیا ہے؟ مقلد، یعنی ہم تقلید کرتے ہیں. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ فالو کرنے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تقلید. ٹھیک ہے. اور جو تقلید کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقلد، ہے نا. اور جو مقلد نہیں ہے، تقلید نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں غیر مقلد. جیسے مسلمان اور غیر مسلم، ہے نا، ایسے مقلد اور غیر مقلد، ہے نا. سمجھ میں نے مثال دے کتنی ہارڈ دی ہے نا. مسلمان، مسلم اور غیر مسلم، ایسے مقلد اور غیر مقلد. تو جو اماموں کو فالو نہیں کرتا وہ غیر مقلد. ٹھیک ہے. اب جو غیر مقلد ہے پھر اس کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے؟ جب وہ بڑا ہوا تو اب وہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، پھر اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو پہلے ریسرچ کرے گا. پھر اس کے بعد میں وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچے گا کہ نماز ایسی پڑھنی چاہیے، تب وہ پڑھ سکتا ہے. اگر اس نے یہ چاروں امام کو چھوڑ دیا، بہت دھیان سے سنو، کچھ بھی مس کرو گے نا تو مس ہو جائے گا، پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بچہ بڑا ہوا جو غیر مقلد گھر میں، وہ بڑا ہوا، اب اس نے نماز پڑھنے کا طریقہ، اگر وہ کسی کی تقلید نہیں کرنا ہے، کسی کی تقلید نہیں کرنا کہا نا انہوں نے، ان کا اسٹینڈ کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے جب قرآن اور حدیث ہے.
جب قرآن اور حدیث ہے اور تقلید نہیں کرنا ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر کیا ذمہ داری آئی کہ اس کو قرآن پڑھنا ہے اور حدیث پڑھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس سے سمجھنا ہے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے. تو جب وہ تمام چیزوں کا ریسرچ کر لے گا تب وہ پھر نماز پڑھے گا. اس کا مطلب نماز فرض ہوتی کب؟ بالغ ہونے پر. بالغ ہونے سے پہلے اس کو قرآن اور حدیث پڑھ کر اس پہ ریسرچ کر کے نماز کا طریقہ اخذ کرنا پڑے گا خود ہی. اس کے بعد وہ آگے کرے گا. کون ایسا اہل حدیث ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث؟ ایسا کون غیر مقلد ہے جو ایسا کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کسی کے لیے پاسبل ہے؟ آج کی تاریخ میں کسی کے لیے پاسبل ہے؟ امپاسبل. امپاسبل ہے کہ کوئی ایسا کرے. اور پھر کرتے کیا ہے ان لوگ؟ غیر مقلد ہیں. جو غیر مقلد ہے اپنے بچے کو بولتا ہے، اپنے بچے کو جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھ. بولے یہ چاروں امام کو فالو نہیں کرنا، اپنے مسجد کے جو امام ہیں نا ان کو فالو کرنا. تو فالو تو پھر بھی کر رہا ہے. تو جب تم غیر مقلد ہو تو تقلید میں کرو ہی مت. آیا سمجھ میں؟ ایزی ہے نا. تو پھر تم کیوں تقلید کر رہے ہو؟ تو سیدھی سی بات ہے، تم ایک جگہ انکار کر کے اور پھر کر وہی رہو ہے نا. ابھی کوئی کہے کہ بھائی ہوٹل کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، میں تو گھر ہی کا کھاؤں. ہوٹل کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، میں تو گھر ہی کا کھاؤں گا. اور پھر ایک عورت ہے جو گھر میں بنا کر بیچتی ہے، اس سے خرید کے کھا رہا ہے، تو ہوا تو پھر بھی ہوٹل کا. گھر کا کھانا چاہیے تو گھر بولے وہ گھر کا ہے نا، عورت گھر میں بنا رہی ہے تو وہ جو ہوٹل میں بنا رہا ہے اس کا بھی تو کمرہ ہی ہے جس میں بناتا ہے، وہ تو گھر ہی ہوا. یہ سمجھ کا پیر ہے. تو یہ بیوقوفیاں ہیں. اصل میں ایک اسلام میں نیا سیکٹ پیدا کرنے کے لیے، ایک نیا فرقہ پیدا کرنے کے لیے جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے یہ ایک طریقہ ڈھونڈا کہ یہ جب تک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی رہیں گے، جب تک اماموں سے، ولیوں سے جڑے رہیں گے، تب تک ہم ان کو توڑ نہیں سکتے. تو ان کو توڑو. جب تک ان کے دل میں امام ابو حنیفہ کی محبت رہے گی، امام شافعی، مالکی، حنبلی یا غوث پاک، غریب نواز، اعلیٰ حضرت کی محبت رہے گی، تب تک ہم ان کو توڑ نہیں پائیں گے. تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تو ان لوگوں نے یہ چیز کی. تم ان کو فالو کیوں کرتے ہو؟ سمجھنا ہے؟ تم ان کو فالو کیوں کرتے ہو؟ تم خود پڑھو قرآن اور حدیث، خود پڑھو. یا تم کو عقل نہیں ہے کیا؟ تم پڑھے لکھے نہیں ہو؟ تو جو تھوڑا بہت دنیاوی پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے اس بات میں. اور صحیح تو بات ہے، میں کیا ان پڑھ ہوں، میں کیا جاہل ہوں؟ تو قرآن حدیث کا خالی مولانا کو پتہ ہے، میں بھی تو کر سکتا ہوں. تو خود پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے کنویں میں گرتا ہے جس میں سے کبھی واپس باہر نہیں. اللہ ہم کو ایسی غیر مقلدیت سے بچائے. ہم کو سمجھنا چاہیے، ہم اسی لیے ان کو فالو کرتے ہیں. اب میں اتنا سمجھ میں آ گیا تقلید کس کو کہتے ہیں اور امام کیا ہیں اور ہم ان کو کیوں فالو کرتے ہیں. سمجھ میں آیا کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں. اب اس کا ایک لاجیکل یعنی ایک دلیل میں دیتا ہوں. کیا اس کو کہتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، انگلش ہی میں بول دیا ہے، اردو نہیں پتا مجھ کو، ہے نا. سمجھ لو آپ کو دل کا آپریشن کرنا ہے. ہمارے گھر میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہے نا، اللہ نہ کرے. تو اگر ہم اس کا آپریشن کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، ہے نا. تو گھر کے اندر ایک غیر مقلد ہے نا. اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں قیامت تک غیر مقلد پیدا ہو. ہمارے گھر کا ایک بچہ بھی جب تک زندہ رہے قیامت کو روک کے رکھیں، کیونکہ ایک سنی میں وہ دم ہے کہ وہ قیامت کو روک کے رکھیں، ہے نا. یعنی جب تک ایمان والے رہیں گے قیامت نہیں آئے گی، ہے نا. ہمارا خاندان ختم ہو جائے چلے گا، لیکن ہمارے خاندان میں اللہ نہ کرے کوئی غیر مقلد یا گستاخ رسول پیدا، ہے نا. تو گھر میں ایک غیر مقلد ہے، وہ کہتا ہے ارے ابا بھائی کا ہارٹ کا آپریشن کرنے کے لیے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ 2 لاکھ مانگ رہا ہے. ہمارے پاس ہم گوگل پر ڈھونڈ لیں گے، کل ہم گوگل کریں گے کہ ہارٹ کا آپریشن کیسا ہوتا ہے. آپ بھی دیکھنا، میں بھی دیکھنا، اور آپریشن کے انسٹرومنٹس ہم خرید کے لے کے آئیں گے. گھر میں کر لیں گے بھائی کا آپریشن. کر سکتے؟ کیا ہوگا؟ بھائی کور میں، ہے نا. تو اللہ کے واسطے یہ سب سمجھنے کی چیز. یہ ساری ہم دنیا کے اندر وہی کام کر رہے ہیں کہ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ٹیلر بھی اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں. کپڑے بنانا ہے جو کیسے بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، جو ہم سوئی سے سی کے پہن سکتے ہیں، اس میں بھی ہم ایڈجسٹ نہیں ہے. سیلون نائی بھی اسپیشلسٹ کے پاس آتا ہے. میں تو اسی کے پاس کٹاتا ہوں، اس کے یہاں لائن رہے گی تو بھی وہیں جائیں گے، کیونکہ بھائی وہ اچھا کاٹتا ہے، یہ خراب کر دیتا ہے. اور بال 1 مہینے میں اگر کسی نے خراب کر دیے تو 1 مہینے کے بعد پھر سے اگ جاتے ہیں. پھر سے آپ جیسا چاہیے ہو اس کو ویسا ڈیزائن دے سکتے ہیں، ہے نا.
लेकिन उसमें स्पेशलिस्ट चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि दीन जैसा सेंसिटिव मामला, इतना अहम मामला, उसके अंदर अगर कोई कहे कि मुझे स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं, मैं खुद स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये बेवकूफ़ी है। तो इसको कहते हैं गैर मुकल्लिद। हो गया ये मसला फाइनल। यहाँ बता के हम वापस से तहज्जुद मस्जिद पर आते हैं। तो ये इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जो है वो मकरू औकात के अंदर तहज्जुद मस्जिद नहीं है, लेकिन इमाम शाफई के यहाँ पर है। आया समझ में? याद रहेगा। इतनी मैंने घुमा फिरा कर इतनी डिटेल बताया, तो एक बार सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह। आगे सुनते हैं इंशाअल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद 2 रकातें पढ़ी तो आपसे पूछा गया कि क्या आपने हमें इससे मना नहीं किया था? तो आपने फरमाया मैं ये 2 रकातें ज़ोहर के बाद पढ़ा करता था, तो एक वक्त की वजह से मैं मशगूल रहा, तो इसलिए मैंने अब पढ़ी। सरकार ने उस वक्त में ऐसी छूटी हुई 2 रकात पढ़ी, तो इसलिए इमाम शाफई कहते हैं कि तहज्जुद मस्जिद मस्जिद का हक है, तो अगर ऐसे वक्त में दाखिल हो तो पढ़ लो, क्योंकि सरकार ने भी तो पढ़ी। ठीक है। इस हदीस से 2 फायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले कराहत सिर्फ उस नमाज के लिए है जिसका कोई सबब ना हो। यानी इमाम शाफई की इसमें डिटेल क्या देते हैं? देखो इमाम शाफई का इसके अंदर लॉजिक क्या है, क्या कहते हैं? इसमें मना की वजह यह है, कराहत की वजह यह कि कोई खास नमाज अगर पढ़ रहा है, अगर तो पढ़ सकता है। जैसे तहियतुल मस्जिद वजह से है कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। लेकिन वो उस नमाज के लिए मना है कि जिसकी कोई वजह ना हो। जैसे ऐसे ही इंसान को नफिल पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना कि भाई ठीक है मैं बैठा हुआ हूँ, जैसे अभी घर में, मस्जिद में नहीं, घर में हम बैठे हुए, असर की नमाज हो गई, तो अब मगरिब की नमाज में टाइम है और हम फ्री है, तो हम सोचते चलो लाओ थोड़ी नमाजें पढ़ लेते हैं, तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर कोई सबब वाली नमाज हो, कोई वजह से पढ़ रहा है तो पढ़ सकता है। जैसे वो कहते हैं जैसे जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, है ना, तो बोले जैसे जनाजे की नमाज, असर की नमाज पढ़ भी ली तो भी उसके बाद पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई वजह वाली नमाज हो, जैसे तहज्जुद मस्जिद, तहज्जुद वुजू, तो वो पढ़ना चाहिए। ये इमाम शाफई का स्टैंड है, उनका मज़हब। और सबसे कमज़ोर सबब नफिल की कज़ा है, क्योंकि उलमा का नवाफिल की कज़ा में इख्तिलाफ है, और जब वो ऐसा अमल करे जैसा फौत हुआ तो क्या ये कज़ा होगी? तो जब कमज़ोर तरीन सबब की वजह से कराहत की नफ़ी हो जाती है तो मस्जिद में दाखिल होने से इसकी नफ़ी ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि मस्जिद का हक हम अदा करें। यानी ये उनका स्टैंड है। जब जनाजा हाजिर हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ना मकरूह नहीं। इसी तरह सूरज ग्रहण और बारिश की नमाज भी उन औकात में मकरूह नहीं, क्योंकि इन नमाजों के लिए सबब है। सूरज ग्रहण की नमाज और कौन सी बताई मैंने? बारिश के लिए नमाज। पर जब ये नमाज पढ़ सकते हैं तो फिर ये भी पढ़ सकते हैं, ऐसा इमाम शाफई का कहना। दूसरा फायदा ये है कि नवाफिल की भी कज़ा होती है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कज़ा फरमाई और हमारे लिए आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है, एग्जाम्पल। यानी अगर आपकी नफिल भी छूट जाए तो उसको बाद में कज़ा कर सकते हैं। ये सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस से पता चला। ये 2 बातें हमको पता चली। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब नमाज का गलबा होता, माफ करना, नींद का गलबा होता, या आप अलील होते यानी बीमार होते और रात को न उठ सकते, तो दिन के शुरू में 12 रकात पढ़ते। यानी जो रात को पढ़ने की नमाज थी वो सरकार अलैहिस्सलाम अगर किसी सबब से रात में नहीं पढ़ पाते तो सरकार अलैहिस्सलाम उन नवाफिलों को दिन में पढ़ा करते। तो ये नफिल की कज़ा हो गई, यानी नफिल तो कभी भी पढ़ सकते हैं ना, तो इसलिए वो नफिल जब नहीं पढ़े तो उसके बाद में सरकार अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, ये हदीस से साबित है। अब देखो नफिल के बारे में भी इतनी हदीसें, तो फर्ज के बारे में कितनी हदीसें होंगी? इतनी हदीसें कौन गैर मुकल्लिफ पढ़ता होगा? मैं ऐसा एक मरतबा हो गई थी बहस, तो कहा कि भाई तकलीफ करने की क्या जरूरत, मेरा मामू का लड़का ही था कि क्यों तकलीफ करने की क्या जरूरत है, कुरान है, हदीस है, हम पढ़ सकते हैं, ये है वो है। ठीक है भाई, रफ़ादैन की एक हदीस बताओ। रफ़ादैन हर यानी रुकू से पहले और रकत से उठने के बाद रफ़ादैन करते हैं। रफ़ादैन यानी हाथों को उठाना करते हैं ना। बोले इसकी तेको कौन सी हदीस पता है, बता चल। खामोश हो, खामोश हो। तो मतलब जब नहीं पता है तो यानी तू
क्यों करता है? बोले मौलाना साहब को पता है ना, तो हमारे भी इमाम अबू हनीफा को पता है, मेरे इमाम को मानता है, मैं मेरे इमाम को मानता हूँ। अभी हश्र के मैदान में देख लेंगे कि किसका इमाम सही है, मेरा इमाम बड़ा है या मेरा इमाम बड़ा है, ऐसा है ना। फिर मेरा एक खालाजाद भाई, वो भी है ना, उसने कहा क्या जरूरत है किसी को, यानी ये सारी बहसें सबसे हो चुकी। उसने भी कहा क्या जरूरत है हमको किसी की मानने की, हम पढ़ते हैं तो हम बोला ठीक है, अलिफ बे ते से जीम एक है दाल, ये किससे पढ़ा था? मौलाना साहब से पढ़ा था ना। तो फिर ये क्यों पढ़ा? उन्होंने बताया कि अलिफ है, जो ऐसा खड़ा है डंडा है ये अलिफ है ना। क्यों माना? उनकी क्यों मानता है कि तकलीफ नहीं हुई? तो ये बोला था, यानी ये दूसरा यानी अलग अंदाज में था, ये दूसरी यानी उसको यानी एक दलील थी। बोले जब तुम इस अलिफ बे ते से के अंदर भी तकलीफ कर रहे हो तो फिर उसमें कैसे तकलीफ नहीं करो, है ना। अजीब लोगों के ज़हन है, वो भी हजरत खामोश हो, क्या करेंगे कि बात ही ऐसी है ना। तो आगे उलमा इकराम ने फरमाया जो आदमी नमाज पढ़ रहा हो और मुअज्जिन को जवाब न दे सके तो सलाम के बाद बतौर कज़ा अजान का जवाब भी दे सकता है। समझ में आया? ऐसा भी है। तो आज ये इससे ये जो हमने मसला सुना, इससे ये भी पता चला कि अजान हो गई, अगर हम उसका जवाब ना दे सके तो बाद में जवाब भी दे सकते हैं। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये? अगर एक नेकी भी मिलती तो इम्पोर्टेंट होता, लेकिन अजान के एक सेंट अल्लाहु अकबर, इसका जवाब हमने दिया अल्लाहु अकबर, 1 लाख नेकी मिलती, 1 लाख नेकी मिलती, तो कैसे छोड़ेगा कोई, है ना। फिर कहा अल्लाह अकबर, फिर हमने कहा अल्लाह अकबर, 1 लाख नेकी और अकाउंट। ऐसे लाख रुपए अगर हमारे बैंक अकाउंट में आने लगे, है ना, तो उससे तो कैसे हम पागल हो जाएंगे। और रुपयों की कोई कीमत नहीं, पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया की मालो दौलत एक तरफ और एक नेकी एक तरफ, एक नहीं 1 लाख नेकी, कैसे छोड़ सकते। तो पता चला कि अगर अजान के वक्त कोई उसका जवाब ना दे सका तो बाद में इसकी भी कज़ा कर सकता है, अगरचा मुअज्जिन खामोश हो गया हो, यानी पूरी अजान हो चुकी हो तब भी उसकी कज़ा कर सकता है। मैं करता था, मुझे नहीं पता था, आज मैंने पढ़ा तो समझ में आया। यानी कैसा होता था कि इमाम साहब ने अल्लाह अकबर का जैसा भी सब बांधने के लिए हम लोग खड़े, सोचते हैं यहाँ वहाँ ध्यान होता है, तो जो इकामत कहने वाले 1-2 सेंटेंस बोल चुके, भाई जब खड़े हो गए तो उसके बाद ख्याल आया 2-3 तस्बीह तो निकल गई, है ना, तो मैं जल्दी बोल लेता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि मतलब ये बोल सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं। इस सूरत में इस शख्स के कौल का कोई मतलब नहीं रह जाता है जो कहता है कि ये पहले की मिस्ल है और कज़ा नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराहत के वक्त में उसकी नफिल की कज़ा न करते। हाँ, अगर किसी शख्स का वजीफा हो और किसी उज्र की वजह से वक्त पर न पढ़ सके तो उसे चाहिए कि उसके छोड़ने में अपने नफ्स को रुखसत न दे, बल्कि दूसरे वक्त में उसका तदारुक करे, यहाँ तक कि उसका नफ्स आसाइश और आराम की तरफ माइल न हो। नफिल की कज़ा कर लेने से क्या होता है, अगर आपने तय कर लिया कि ये नमाज मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए कहा जाता है वो जो सुन्नत मौक़िदा छूट जाती है, तो हम ज़ोहर की जैसे 4 सुन्नत छूट गई तो फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 4 सुन्नत पढ़ लेते ना, उसकी वजह यही होती है कि वो हमारी आदत ना पड़ जाए। अरे छूट गई तो क्या, अभी तो वो सुन्नत रही नहीं, क्योंकि सुन्नत तो फ़र्ज़ के पहले ही पढ़ने पड़ती। सरकार अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ से पहले जो 4 नफिल पढ़ते थे वो सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अब तुम फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत के बाद 4 पढ़ रहे हो तो सुन्नत कहाँ रही? तो नफ्स क्या कहता है, अब तो वो सुन्नत रही नहीं तो फ़ायदा क्या। लेकिन वो नफसी तौर पर थी क्या नफिल, तो आप उसका जो है उसकी कज़ा कर रहे हो बाद में, तो कम से कम तुम्हारे नफ्स को आदत नहीं पड़ेगी। 4 रकात फिर क्या सोचेगा, अगर उसकी कज़ा करोगे और पढ़ लोगे तो आपका नफ्स अगली बार सोचेगा जल्दी पहुँच के सही वक्त पर पढ़ूँ ना, जब पढ़ ही रहा हूँ तो पहले ही पढ़ूँ ताकि उसकी एग्जैक्ट फजीलत मिले, बाद में क्यों पढ़ूँ। क्या फजीलत है ज़ोहर के पहले की 4 सुन्नत की? 70,000 फरिश्ते अपने साथ नमाज पढ़ते हैं। अगर हम ज़ोहर की 4 सुन्नत जो उसके पहले है पढ़ने खड़े होते हैं, जैसे ही हमने शुरू किया अल्लाहु अकबर, 70,000 फरिश्ते नीचे हमारे साथ में नमाज पढ़ना शुरू, हमारी हो गई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और वो तुम्हारी मगफिरत की दुआ करना शुरू हुआ। मगरिब की अजान तक वो तुम्हारी मगफिरत की दुआ करते हैं, और तुम ज़ोहर पढ़ के सुन्नत पढ़ के अपनी दुकान पे भी अपना धंधा कारोबार कर रहे हो, और वो अपनी
यानी तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करा। और नफ्स के और इसीलिए नफ्स को आसाइश की आदत ना पड़े, इस वजह से नफिल की भी कज़ा कर लेना चाहिए। मुद्दा समझ में आया? और नफ्स के मुजाहिदे के तौर पर इसका तदारुक अच्छा भी है। नफ्स के मुजाहिदे, इसको कहते हैं मुजाहिदा। नफ्स को कभी ना ढीला मत पड़ने। यहाँ हमारे लिए सीखने के लिए ना बहुत चीज़ है। नफ्स को जहाँ तुमने ढीला छोड़ा वहाँ तुम्हारा इज्तिमा भी छूट सकता है, नमाज भी छूट सकती है, सुन्नतें भी छूट सकती है। और यही हमने जो हल्का करके रखा है, छोड़ने की आदत जो रखी है ना, इसी वजह से हमारे मामला खराब हुए। लेकिन औलिया इकराम इतने स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। आपने हज़रत अली का वाक़या सुना होगा, जमात से फजर छूट गई थी, कितनी मरतबा पड़ी थी? 27 मरतबा 2 फर्ज पड़े थे। 27 मरतबा। क्यों? ताकि उसकी 27 मरतबा की फजीलत मिलना चाहिए, क्योंकि जमात से पढ़ता तो 27 गुना सवाब मिलता। तो इस वजह से उन्होंने 27 मरतबा पढ़ा ताकि 27 गुना सवाब मिलना चाहिए। शैतान ने दूसरे दिन आके जगाया, हजरत टाइम हो गया है ना, तो तेरा काम तो सबको सुलाना है। कल आपने जो पढ़ी थी 27, अल्लाह ताला ने उससे बहुत गुना ज़्यादा दी। 27 मरतबा ही लोग, उससे ज़्यादा मत। मैं अपने अल्फाजों में कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो अगर हम ऐसे मजबूत हो जाएंगे ना, तो शैतान भी आपको याद दिलाएगा 9:30 बज गए, इज्तिमा का टाइम हो गया, 9 बजे ही आए। हाँ भाई, तू अगर लेट गया तो कल पता नहीं उसके बदले में एक रोज़ा रख लेगा, है ना, नफिल पढ़ लेगा, है ना, तो या 100 रुपये 500 रुपये को यानी सदका कर देगा। एक इज्तिमा छूटा तो 500 रुपये सदका, है ना, अपने ऊपर सज़ा लाजिम कर दो। तो इस तरीके से जो है इंसान सख्त होता है। और औलिया इकराम ने ऐसे मुजाहिदे किए हैं। पता है आपको, बहुत से बात आ गई, इसलिए जो जहन में आपको सब डिलीवर कर देता हूँ। बहुत से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वजीफ़ा था रात में, जो उनका वजीफ़ा था, यानी वजीफ़ा से मुराद उनकी जो नमाजें थी वो पढ़ने के लिए सख्त ठंडी की रात थी। सख्त ठंडी की रात जिसमें वज़ू करना भी भारी पड़ता है ईशा और फजर में। वो रात में इबादत में थे कि यहाँ तक के 40 मरतबा शैतान ने उनको झपकी भी लगी, और जैसे झपकी लगती थी उनको यानी क्या कहते हैं, एहतलाम भी हो जाएगा, यानी नापाक हो जाते। 40 मरतबा नापाक हुए, 40 मरतबा उन्होंने गुस्ल करके फिर से अपना वजीफा। ऐसा शैतान को परेशान कर दिया। सख्त ठंडी के अंदर 40 मरतबा गुस्ल करना, गुस्ल वजू नहीं, गुस्ल कितनी भारी चीज़ है, गौसे पाक ने किया, है ना। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उनको गौसे आज़म बना। इसलिए मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे कि हम अपनी नमाज़ों में, अपने दीन में, अपने सुन्नतों पर अमल में और इज्तिमाद के लिए जो है मजबूत हो, दीन की दावत में मजबूत हो, हमामा पहनने में मजबूत हो, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। अब इस पर हदीस है, मजबूत होने की हदीस सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अच्छा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, भले से थोड़ा ही, थोड़ा सा ही हो, लेकिन हमेशा हो। हमारे तो ऑलरेडी थोड़े से, हमारे जो अमल हैं क्या बहुत ज़्यादा हैं क्या? हम में से आज अगर कोई आज का माहौल देखकर समझता हो कि हम बहुत अमल करते हैं ना, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। औलिया इकराम के अमल सुनो, अभी सुन लिया गौसे पाक का अमल। इमाम अबू हनीफा का तज़किरा सुन रहे थे, रोज़ रात को जो है 200, 300, 400 रकात डेली रात को पढ़ा करते, है ना। उनका इंतकाल हुआ था ना, इंतकाल होने वाला था, उनके घर वाले करीब में बैठकर रो रहे थे। उन्होंने कहा क्यों रोते हो? उन्होंने कहा हज़रत अभी आपके यानी हिसाब किताब का मामला है, कब्र के मराइल है। उन्होंने कहा बेफिक्र रहो, मैंने इस घर के हर कोने में 70 हज़ार ख़त्म कुरान किए। इस घर के, अब जो घर में रहते थे, इस घर के हर कोने में 70 हज़ार कुरान खत्म किए, यानी बेफिक्र हो। उनको बेफिक्री करने नहीं, वो उनको बेफिक्री करने के लिए उन्होंने कहा था, वो अपने अमल बताने के लिए नहीं किया था कि उनको सब्र हो जाए। क्योंकि किसी को तसल्ली देना भी तो, किसी का दिल खुश करना भी तो सवाब है ना, किसी को तसल्ली देना भी तो सवाब है। तो उन्होंने तसल्ली किस तरीके से दी, तो ऐसे अमल करने वाले थे। तो उनके सामने हमारा अमल कुछ नहीं है, और ये भी अगर कंटिन्यू ना हो तो फिर इसकी भी कोई औकात नहीं होती। जो अमल कंटिन्यू हो, भले से थोड़ा हो, तो अल्लाह ताला को पसंद है। तो थोड़ा तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते कम से कम कंटिन्यूटी तो करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। कंटिन्यूटी रखोगे तो ये थोड़ा भी अमल है अल्लाह ताला पसंद कर लेगा। और इसी वजह से किसी भी अमल पर दवाम हासिल करने वाला शख्स, जो कंटिन्यूटी हासिल करने वाला जो शख्स होता है ना, अल्लाह ताला उसको कभी गुमराह नहीं होता। और हम कभी तोला, कभी माशा, कभी किलो, कभी पाव किलो हो जाते हैं, तो मामला हमारा खराब होता है। तोला माशा समझ में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं कहा।
ये हदीस याद रहेगी। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अच्छा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगर चाहे कलील हो, कलील यानी थोड़ा। तो इससे मुराद ये होती है कि दवा में अमल में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। दवा में अमल कंटिन्यूटी में कभी कोई कमी नहीं होना चाहिए। था तहतुल मस्जिद का मामला और सीखा हमने क्या, ये अहया उलूम का फैज़ है। अगर कोई कहेगा या तहतुल मस्जिद सीखा है ना आज इज्तिमा में, वहाँ भी हमने सीखा तहतुल मस्जिद, तुमने वहाँ सीखा, इस अंदाज में सीखने नहीं मिलेगा। जो अहया उलूम से मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। जो अहया उलूम लेके बैठेगा तो वो हमसे बेहतर कर सकता है, लेकिन अहया उलूम नहीं है तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमसे बेहतर तुम नहीं, है ना, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन चीज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने, आखिरी हदीस सुनो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि सरकार ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह ताला की इबादत करता हो फिर थक कर उसे छोड़ दे, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक हो जाता है। जो शख्स थक कर कोई अमल छोड़ देता है अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो स्टेप आपने आगे बढ़ा दिए ना वो पीछे मत आओ, कम से कम उसमें कंटिन्यू रहो। जो पीछे आया वो गया काम से, मैंने कह रहे। और अल्लाह ताला का गज़ब कहते किसको, अल्लाह तबारक ताला की फिर उसके ऊपर कोई यानी ना अल्लाह की पनाह में रहता है वो, ना अल्लाह ताला की हिफाजतें उसके साथ होती है, फिर वो कुछ भी करे और कुछ भी करता पे, समझ ना, इतना खतरनाक हो जाता मामला। इसके लिए जो कदम आपने दीन में आगे बढ़ा लिए कम से कम उसमें तो पीछे मत आओ, उसमें पीछे। और यहाँ तक के उलमा इकराम फरमाते हैं, समझदार जो बाअमल लोग होते हैं, जो अमल की जो 19-20 समझते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम किसी अमल पर जाकर रुक गए तो भी तुम्हारा जवाल यकीनी, समझ गए, तुम एक लेवल पर जाकर रुक गए, अब तुम्हारी उम्र बाकी है और तुम बस इसके आगे कोई तरक्की नहीं कर रहे, तुम्हारे अमल में कोई नया इजाफा नहीं हो रहा है, इल्म में अगर कोई नया इजाफा नहीं हो रहा, तो भी तुम्हारा जवाल नक्की है, क्योंकि शैतान ने तुमको रोका है। और शैतान तुमको अगर उसने रोक लिया है तो वो तुमको पीछे भी ले लेगा। इसलिए कभी भी आगे बढ़ते रहो, जब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे शैतान जो है हमेशा पीछे रहेगा, और जिस दिन तुम रुक गए सर पे बैठ जाएगा और फिर वो तुमको पीछे लेके ही हटेगा। याद रहेगी ये दो हदीसें। जो आदमी अल्लाह ताला की इबादत करता हो फिर थक कर उसे छोड़ दे, क्या क्या चीज थक कर तुमने छोड़ दी और छोड़ने का इरादा रख रहे हो या ख्याल आ रहा है वो तुम खुद सोच लो, तो अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होता है। तो इस वईद का मिज़दाक नहीं बनना चाहिए। इस हदीस की तहकीक ये है कि अल्लाह ताला उस पर इसलिए नाराज़ होता है कि उसने थक हार कर उसे छोड़ दिया। अगर अल्लाह ताला की नाराज़गी ना होती तो उसे मलाल ना हो। है समझ में? तो अल्लाह तबारक ताला के वास्ते अमल में इजाफे करते रहो, करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। उसका एक बेहतरीन जरिया ये इज्तिमा। जब हम इज्तिमात में माहौल में रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। आज आपने कितनी नई चीज़ें सीखी, कितनी बहुत सारी नई चीज़ें हमको सीखने मिली। तो आप जब सीखते रहेंगे ना, नई नई चीज़ें मिलती रहती, तो इंसान का जब कोई नई चीज़ होती तो इंसान अमल करता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, आप एक वीडियो गेम है जो 5 साल से खेल रहे हैं, है ना, मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल मतलब आज समझ में आएगी इसलिए बोल रहा हूँ, वरना ये मिसाल नहीं देना चाहिए, है ना। बोर होके छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो? अब उससे घटिया एक समझ लीजिए एक वीडियो गेम आ गया लेकिन नया है तो आप खेलोगे, क्योंकि न्यू है ना। तो इसकी कोई मिसाल इससे कोई जॉइंट नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मिला तमसील, हम अमल जो भी करते हैं उसको छोड़ो मत और नया अमल करते रहो। क्योंकि नया अमल जो है, हम जो भी कुछ सुनते हैं ना तो उसको कुछ भी नया मिलता है तो हमारा शौक पैदा होता है कि हम इस पे भी अमल करें। और जब वो शौक है अमल और बढ़ाने का तो पिछला अमल छूटता नहीं। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। बहुत सारे नुकसानात अमल छोड़ने की वजह से होते हैं जिसका अंदाज़ा हमारी ये छोटी सी खोपड़ी नहीं कर सकती। अल्लाह के वास्ते इसको ऐसा खतरनाक समझो जैसा इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने उसको करना। अल्लाह गजबनाक होता है तो इससे बढ़कर क्या वईद हो सकती है? अल्लाह के गजब का अगर हिस्सा बनना है तो आप कोई अमल छोड़ो वरना मत छोड़ो, ठीक है ना। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला के हमें सुनने से ज़्यादा
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں خوب خوب علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نیکیوں سے کبھی نہ تھکنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کا کام کرتے کرتے موت عطا فرمائے. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے اور سنتوں کو پھیلاتے پھیلاتے موت عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے کسی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نہ خوشی میں نہ غم میں کسی بھی عمل کو نہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین کا واسطہ میرے مولا ہمیں اپنے عمل میں مضبوطی عطا فرما. میرے مولا ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا. میرے مولا ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا. میرے مولا ہمیں شیطان سے اپنی پناہ عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین اور اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. انہی کی محبت میں زندہ رکھ, انہی کی محبت میں موت عطا فرما. بالخصوص میرے مولا 5 وقت کی نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے والا بنا. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما, موت کے وقت عطا فرما, قبر میں عطا فرما, حشر کے میدان میں عطا فرما, جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ دین کا کام کرتے کرتے مدینے میں موت عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں ہم کو مدفن عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.